تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے ایک حکایت کے حوالے سے۔ مولانا روم نے بتایا تھا کہ انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے جو اس کے فائدے کا ہے، بیکار جس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کام کرنے سے انسان کو صرف ٹائم کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جیسے آپ نے ایک حکایت شروع کی تھی کہ ایک کتے نے ایک گلی میں ایک فقیر کو جاتے ہوئے دیکھا اور فقیر پر حملہ کر دیا، جبکہ اس کے ساتھی دوسرے کتے جو تھے وہ پہاڑوں کے اونچان پر جا کر اپنا شکار کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کتے کو چاہیے کہ اس فقیر پر حملہ کرنے سے اس کو کیا ملا، اس پہ حملہ نہ کرے، بلکہ اپنے ساتھی کتوں کے ساتھ پہاڑ کے ٹیلوں پر جائے اور جانوروں کا شکار کرے تاکہ اس کو کچھ کھانے کو ملے۔ فقیر پر حملہ کرنے سے کتے کو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے، غیر ضروری کہ وہ اپنا محنت برباد کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو طریقت کے میدان میں، جو روحانیت کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، تمہارے فائدے کا کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر رہے ہو۔ نہیں، اگر تمہارے فائدے کا تم کام نہیں کر رہے ہو تو صرف اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جن سے آپ کو کچھ حاصل ہونا ہے، جو فیض ملنا ہے، ان کے پاس جاؤ اور فیض حاصل کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ جن سے آپ کو حاصل ہونے کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی الٹا آپ کی وقت کی بربادی، پیسے کی بربادی، توانائی کی بربادی ہوگی۔ اچھا اور شیریں اور صاف پانی پینا ہے تو شیریں اور صاف پانی کے دریا پر جانا پڑتا ہے تو وہ ملے گا۔ کھارے پانی کے دریا میں جا کے میٹھے پانی کی تمنا کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں پر کہتے تھے کہ خیز شیران خدا بین گور گیر، تو چو سکچونی بزرخی کور گیر۔ اٹھو، خدا کے شیروں کی تلاش کرو، یہ گدھوں کو، گورخروں کو پکڑنے کا کام مت کرو۔ دنیا والے گدھے گورخر ہیں جن سے تم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خدا کے شیروں کے پاس جاؤ اور اس کو پکڑنے والا بنو۔ یہ کتے کی طرح جس نے فقیر پر حملہ کیا تھا، یہ اندھے فقیروں کو پکڑنے کی کوشش مت کرو۔ دنیا دار، دنیا والے یہ اندھے فقیر ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ گورچے از صید غیر دوست دور، جملہ شیر و شیر گیرو مست نور۔ اور یہ اللہ والے بھی جو ہوتے نا، جو اپنے مریدوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، وہ صرف ایسے ہی دیکھ کر دیتے ہیں کہ جو حقیقی اس راستے پر آنے کے قابل ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ جو اس راستے پر آنے کے قابل ہی نہیں ہیں ان کی طرف دیکھتے تک نہیں، ان کے پیچھے وقت صرف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے دنیا میں اگر غور کر کے دیکھا تو دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آپ کو 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہے، اپنی زندگی کا 2 گھنٹہ آپ کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن کوئی غیر آدمی 10 منٹ کا بھی ٹائم چاہتا ہے تو اس کو نہیں دیتا، کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہے وقت میرے پاس۔ بھئی جب 10 منٹ کا وقت اس کے پاس نہیں تھا تو آپ کو 2 گھنٹے اس نے کیسے دیے؟ تو اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے 10 منٹ کا وقت دینا وقت کی بربادی ہے۔ وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ اس میدان میں آنے والا ہی نہیں ہے، وہ گدھا ہے، اور گدھے کے پیچھے وقت برباد نہیں کرتے۔ اندھا فقیر ہے، اس کے پیچھے وقت برباد نہیں کرتے۔ جو سنجیدہ ہے اس کی طرف دیکھو۔ دیکھیے قرآن مجید میں بھی ایک سورہ ہے، سورہ عبس، اس میں اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔
عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم کا سردار، ایک بڑی قوم کا بڑا سردار کسی مسئلے میں مشاورت کے لیے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مشاورت کر رہا تھا، حضور اس کی طرف متوجہ تھے۔ ایک صحابی تھے، نابینا صحابی، وہ کوئی مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقت چاہ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ اپنے ہی آدمی ان سے بعد میں بات کر سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، ان کو نظر انداز کر کے وہ جو امیر تھا اس کی طرف توجہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ ایسا مت کیجیے، اس کی طرف توجہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، یہ لوگ ماننے والے ہے ہی نہیں، بیکار وقت کی بربادی ہے ان کے پیچھے آپ توجہ کریں۔ یہ جو ہے، یہ اندھا جو خلوص نیت کے ساتھ آیا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے، سنجیدہ ہے، اس کی طرف آپ توجہ کیجیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر کو چھوڑ دیا اور اس صحابی کی طرف توجہ کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کچھ فائدے کی امید ہو تو کام کرو، جہاں وقت کی بربادی ہے تو وہاں پر کام کرنے کا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو عام طور پر جو پیران ہوتے ہیں، جو پیران طریقت ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جن سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جن سے ان کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ ان کا فائدہ نہ ان کا فائدہ، تو ان کے پیچھے توجہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ در نظارہ سید و سیادی شاہ، کردہ ترک سید و مردہ در ولہ۔ شکار اور شاہ دونوں کو شکار کرنے کے نظارے ہیں ان کے پاس۔ وہ اللہ کے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ان کا مقصد بندوں کی طرف توجہ کرنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، اصل میں کیا ہے کہ ان کا شکار بندے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، بندوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں لگایا ہے، اسی لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نمائندے کے ذریعے، اپنے شکار کے ذریعے دوسرے شکار کو کھینچتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے مثال کے طور پر سمجھایا گیا تھا کہ جب ایک کو شکار کرنا ہوتا ہے تو دوسرا اس کا ہم جنس شکار اس کو دکھاتے ہیں، جو کہ اس کے ہاتھوں مردہ ہو چکا ہے، اس کو دکھا کر دوسرے کا شکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے راستے پر لانے کے لیے بندوں میں ہی کسی کو مردہ بنا دیتا ہے، اپنے راستے کا مردہ، اپنی ذات میں فنا ہونے والا، اس کو دکھا کر ان کو کھینچتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عشق میں جب فنا ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ ہم چو مرغے مردہ شاں بے گرفت یار، تا کند او جن سے اشارہ شکار۔ بالکل ایسے ہی آپ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ مردہ پرندے کو سامنے رکھ کر زندہ پرندوں کو پکڑا جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم جنس نہیں ہوگا دوسرا متوجہ نہیں ہوتا۔ کبوتر کو پکڑنا ہے تو ایک مردہ کبوتر کو دکھا کر دوسرے زندہ کبوتروں کو پکڑتے ہیں۔ آپ کتے کو دکھا کر کبوتر کو نہیں پکڑ سکتے، آپ کبوتر کو دکھا کر کتے کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو ہم جنسیت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ مرغ مردہ مستر اندر وصل بین، خاندئی القلب بین الاصبعین۔ مردہ پرندہ جو ہے جس کو دکھا کر پکڑا جا رہا ہے، انسان، آپ مردہ پرندے سے مراد اس انسان کو لے رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں فنا ہو چکا ہے، تو وہ اپنے وصل میں اور اپنی جدائی میں دونوں میں مجبور ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھوں شکار ہو چکا ہے، اس کی اپنی کچھ نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ اس کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کے لیے اس کو رہبر اور ہدایت دینے والا بناتا ہے۔ بندہ اپنے آپ میں ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ اپنے آپ میں ہدایت دینے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس ہدایت دینے کے عمل کو پورا کرنے کے لیے، دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اسی لیے اس آدمی کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے۔ وہ تو مجبور ہے، اللہ کے ہاتھ، نہ اس کو وصل نہ اس کو جدائی، کچھ معلوم نہیں، وہ تو مجبور ہے۔ خاندئی القلب بین الاصبعین، کیا تو نے پڑھا نہیں ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے
یقلب کیف یشاء، جیسا چاہے اس کو پھیر دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دی، جس کو چاہے چھوڑ دیا اپنے حال پر گمراہ ہونے کے لیے۔ مرغ مرداش را ہراں کو شد شکار، چوں بے بینت شد شکار شہریار۔ اگر کوئی آدمی اس مردہ پرندے کا شکار ہوا، اگر کوئی پرندہ اس مردہ پرندے کا شکار ہوا تو یہ مت سمجھو کہ مردہ پرندے نے اس کا شکار کیا، بلکہ اس کا شکار کرنے والا دوسرا ہے۔ اگر وہ غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ مردہ پرندے سے زندہ پرندہ شکار ہوا، یہ بات صحیح ہے، لیکن شکار کرنے والا وہ مردہ پرندہ نہیں تھا، بلکہ شکاری دوسرا تھا۔ ہر کے اوزیں مرغ مردہ سر بتاف، دست آن سیاد را ہرگز نیافت۔ اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کی راہ میں مردہ نہیں ہوا، اس کو اپنے راستے پر لانے کے لیے ایک ایسے بندے کو بیچ میں رکھا جو اللہ کے راستے میں مردہ ہو چکا، فنا ہو چکا۔ تو اب یہ جو ہے بندہ اب اس بندے کی طرف رجوع ہوا، اس کا دیوانہ ہوا، اس کا عاشق ہوا، اس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جیسے اس کی اطاعت گزاری اس کے حق میں اللہ کی اطاعت گزاری ہے، ویسے اس سے روگردانی اس کے حق میں اللہ سے روگردانی ہے، کیونکہ یہ جو ہے ڈائریکٹ ادھر نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایک ذریعے کے ساتھ اپنی طرف کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے ہم جنس کو بھیجا جائے۔ انسان انسان کی طرف ہی راغب ہوتا ہے، جیسا بعض کافروں نے کہا تھا کہ نبی بن کر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، انسان کو کیوں بھیجا گیا نبی بنا کر؟ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، انسان انسان کی طرف ہی راغب ہوگا نا، انسان فرشتے کی طرف تھوڑی راغب ہوگا۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ انسان انسان کی طرف ہی راغب ہوتا ہے، کبوتر کبوتر کی طرف ہی راغب ہوتا ہے، باز باز کی طرف ہی راغب ہوتا ہے۔ تو انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنایا ہے۔ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے، فرشتوں کو راہ راست پر لانا ہوتا تو نبی بن کر بھی فرشتہ ہی آتا۔ گویا دو منگر بے مرداری یمن، عشق شہبی در نگہداری یمن۔ اب جو مردار ہے اللہ کے راستے، مردار سے مراد یہاں پر اللہ کے راستے میں فنا ہونے والا، اب وہ کہتا ہے کہ میرے فنا ہونے پر، میری مرداری پر، میرے عدم وجود پر، میرے وجود کو جو میں نے ختم کر لیا ہے اس پر نظر مت کرو، بلکہ میری کوئی حفاظت کر رہا ہے اور میں ایک مقصد کے تحت تم کو اپنی جانب کھینچ رہا ہوں، اس کو دیکھو، اور وہ ہے اللہ کا عشق۔ اس کی وجہ سے میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو فنا ہو چکا ہوں۔ فنا ہونے والے کو کوئی مطلب ہوتا ہے کسی سے؟ جب انسان ہی فنا ہو جائے تب اس کی خواہشیں، اس کی آرزویں، اس کے مقاصد کہاں سے باقی رہتے ہیں؟ انسان زندہ ہے تو مقاصد زندہ ہے، انسان زندہ ہے تو خواہشیں زندہ ہے۔ جب انسان ہی اپنے آپ میں فنا ہو چکا تو خواہشوں کو اور مقاصد کو کون اہمیت دے گا؟ اس کی حقیقت کیا باقی رہ جائے گی؟ من مردارم مرا شہ کشتاست، صورت من شبہ مردہ گشتاست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اصل میں مردار نہیں ہوں، میں اصل میں تم جیسے مردار سمجھتے ہو ویسا مردار نہیں ہوں، مجھے میرے شاہ نے مارا ہے، میں خود سے نہیں مرا ہوں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے مردار، جو جانور خود مر جائے، وہ کھانا جائز نہیں ہے نا؟ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ذبیحہ جائز ہے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ جائز ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ میں مردار اس طرح والا ہوں، نہیں، میں ذبیحے والے کی طرح مردار ہوں۔ میری صورت مردے کے مشابہ ہے، ذبح کرنے کے بعد جانور کی صورت اور مر جانے کے بعد جانور کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، دکھائی دینے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں مرے ہوئے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک مرا ہوا وہ ہوتا ہے جس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، ایک مرا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے گوشت کو کھانا کبھی کبھی ثواب بھی ہوتا ہے۔ جنبشم زی پیش بود از بالو پر، جنبشم اکنوں سے دستے دادگر۔ اب فرق کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے راستے میں کشتہ بن گیا ہے، شکار ہو گیا ہے، اور اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اس نے فنا کر دیا ہے، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے؟ فنا ہونے سے پہلے کیا تھا، فنا ہونے کے بعد کیا ہے؟
اب آپ فرق سمجھاتے ہیں کہ پہلے اس کی ساری حرکتیں، اس کے سارے ایکٹیویٹیز، اس کے سارے کام کاج دنیا کے اس کی اپنی مرضی سے چلتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب جس کے ہاتھ کا وہ شکار ہوا ہے وہ اس کی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کرو کرتا ہے، یہ مت کرو نہیں کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تحت امر جینا، اور اس کے اندر جو جتنا زیادہ مکمل طور پر فنا ہوتا ہے اس کی زندگی ویسے ہی اشاروں پہ چلتی ہے۔ کہا جو جینے کو جی اٹھے ہم، کہا جو مرنے کو مر گئے ہم، اب اور کیا چاہتا ہے ظالم، تیرے اشاروں پہ چل رہے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ساری حرکتیں اس کے ہاتھ میں ہو جاتی ہیں، یہ جو بھی کرتا ہے اس کا عمل نہیں ہوتا، اس کا عمل ہے، وہ کراتا ہے تو کرتا ہے۔ جنبش فانیم بیروں شد ز پوست، جنبش باخیس اکنو چوں ازوست۔ اب اس کی جو حرکتیں ہیں، جو اس کے افعال ہیں، اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے جو کام کاج ہیں، وہ اس کی کھال سے باہر ہیں، مطلب اس کے اختیار سے باہر ہیں، وہ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنے کے لیے کہا جائے وہی کرنا ہے اس کو۔ اور جب وہ اشاروں پر جینے کے بعد فنا ہوتا ہے تو اس کی فنائیت نہیں رہتی، وہ حقیقت میں باقی وہی ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے اس کی اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کہا جائے وہی کرتا ہے۔ ہر کے کت جنبت بپیش جنبشم، گرچ سی مرغست زارشمی کشم۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے بندہ، اب یہ درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ اس درجے پر اسی وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ فرائض کی پابندی کرتے کرتے جب نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے دیتے ہیں، اس کا بولنا بھی اللہ کا بولنا بن جاتا ہے، اس کا چلنا بھی اللہ کا چلنا بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی اللہ کا دیکھنا بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندے کے بارے میں، جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو یہ مقام دے دیتا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ مقام حاصل ہوتا ہے، یہ صرف قرب نوافل سے حاصل ہوتا ہے، تو قرب فرائض کا درجہ کیا ہوگا آپ سوچئے۔ اور جب ایسا کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو اس سے گھسم گسی کرنے والے کا حال بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہر کے کت جنبت بپیش جنبشم، جو کوئی میرے سامنے آ کر ٹیڑھا پن دکھاتا ہے، ٹیڑھی حرکت کرتا ہے، گرچہ سی مرغست، چاہے وہ اپنے وقت کا سی مرغ کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا با کمال کیوں نہ ہو، گرچہ سی مرغست زارش بھی کشم، میں اس کو بری طرح برباد کر دیتا ہوں۔ اتنی طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہی مرا مردہ مبیں گر زندئی، در کفے شاہم نگر گر بندئی۔ اب کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو خود زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تو مجھے مردہ مت سمجھ۔ تو اگر خدا کا بندہ ہے تو یاد رکھ میں بھی خدا کے ہاتھ میں ہوں، میں کوئی انتقام نہیں لیتا، میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، تو یہ مت سمجھو کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، تم کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میں کرتا نہیں ہوں الگ بات ہے، لیکن کیا کر سکتا ہوں یہ تم نہیں جانتے، ایسا کہتا ہے۔ مردہ زندہ کرد عیسیٰ اسکرم، من بکف خالق عیسیٰ درم۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو تم نے سنا ہوگا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے اور ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں فنا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ کے ہاتھ میں مردہ چلا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، میں تو عیسیٰ کے خالق کے ہاتھ میں ہوں، میں مردہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ کہ بمانم مردہ در قبضے خدا، برکفے عیسیٰ مدار ای ہم روا۔ میں خدا کے قبضے میں رہ کر، خدا کے کنٹرول میں رہ کر مردہ کب رہ سکتا ہوں؟ ایسا خیال تو تم عیسیٰ کے ہاتھ میں رہنے والے کے بارے میں بھی گمان نہیں کرنا۔
عیسیٰ کے ہاتھ میں جانے کے بعد بھی کوئی مردہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ کے ہاتھ میں جانے کے بعد کوئی مردہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عیسیم لیکن ہراکو یافت جاں، از دم من او پہ مانت جاویداں، میں اپنے آپ میں عیسیٰ ہوں۔ اب یہاں عیسیٰ ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فنا ہونے والا اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر عیسیٰ سے مراد یہ ہے کہ مسیحائی کرنے والا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا، لوگوں کی داد رسی کرنے والا، لوگوں کی جان بخشنے والا، لوگوں کے دلوں کو جو کہ مردہ ہو چکے ہیں زندہ کرنے والا۔ اہل اللہ کا یہی تو کام ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام دلوں کو بھی زندہ کرتے تھے، جانوں کو بھی زندہ کرتے تھے، جسموں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اب دیگر جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جسموں کو زندہ نہیں کرتے ہوں گے لیکن دلوں کو تو زندہ کرتے ہیں۔ کتنے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مرے ہوئے دل کے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ دل والا نہیں بناتے، ان کے اندر روحانیت نہیں پھونکتے، ان کو اللہ رسول کے راستے میں نہیں لے کے آتے۔ دنیا داری کرنے والے اللہ سے بھولے ہوئے بندے کو اللہ کے راستے پر لے کے آ کر متقی پرہیزگار بنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے زندہ دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرنا، اس سے ہٹ کے اور ہوتا کیا ہے؟ تو پھر میں ویسے ہی عیسیٰ ہوں، اور مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میں لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو میں تو زندہ ہوں ہی، میرے پاس آنے والا، مجھ سے دم کرانے والا بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ جسموں کو زندہ کرنا پھر بھی ایک وقت تک کے لیے زندہ ہوتا ہے آدمی، اس کے بعد موت تو بہرحال آنی ہے۔ اگر کسی مردہ کو کوئی زندہ بھی کر دے تو کب تک زندہ کرے گا؟ کتنے سال تک کے لیے اس کو زندہ کرے گا؟ کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو بہرحال ہے، لیکن دلوں کو زندہ جب کر دیا جاتا ہے تو ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ شد ز عیسیٰ زندہ لیکن باز مرد، شاد آنکھوں جاں بدیں عیسیٰ سپرد۔ اب آپ یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جا کر مرا ہوا مردہ زندہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر مر جائے گا، مرے گا تو مرے گا نا، زندہ بھی ہو جائے تو پھر مرے گا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام پھر زندہ کر دیں تو پھر مرے گا، یہی ہوتا رہے گا۔ لیکن جس نے اپنی جان اپنے عیسیٰ کے سپرد کر دی اور اس عیسیٰ نے اس کے دل کو زندہ کر دیا، وہ تو قابل مبارکباد ہے، کیونکہ اس کو موت آتی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ من اسائم در کفے موسی خیش، موسیم پنہان و من پیدا بے پیش۔ یہ جو بندے ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والے، یہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ عام لاٹھیوں کی طرح کی لاٹھی تھی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس لکڑی کے اندر کوئی اور ایسے کمپوننٹس، کچھ ایسی چیزیں تھی جو دوسرے لکڑیوں میں نہیں تھی، ایسا نہیں تھا، عام لکڑیوں کی سی لکڑی ہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اس لکڑی پر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر خاص کمالات رکھ دیے تھے، اور وہ کمالات لکڑی کے اندر چھپے ہوئے تھے، باہر سے دکھائی نہیں دیتے تھے، باہر سے تو عام لکڑی کی سی لکڑی تھی۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے دکھائی دینے میں بالکل عام انسانوں کیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ کمالات اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتے ہیں اہل اللہ۔ وہ کہتے ہیں من اسائم در کف موسی خیش، میں بھی اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی کی طرح ہوں، لیکن میرا موسیٰ چھپا ہوا ہے، ظاہر میں ہوں، لکڑی دکھائی دے رہی ہے، موسیٰ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر وہ لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اہل اللہ کا معاملہ بھی، اولیاء اللہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ بر مسلمانہ پلے دریا شوم، باز بر فرعون اژدرہا شوم۔ میں مسلمانوں کے لیے دریا کا پل بن جاتا ہوں۔ جب اہل ایمان سامنے آتے ہیں تو میں ان کو سلامتی سے منزل پر پہنچانے والا بن جاتا ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا پار کرا دیا آسانی کے ساتھ، تو ایسے ہی اہل اللہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے دریا پار کر جاتے ہیں۔ باز بر فرعون اژدرہا شوم، لیکن جب فرعون آتا ہے ان کے پیچھے پیچھے تو اس کے لیے تو اژدہا بن جاتے ہیں۔ وہی لکڑی جو سمندر سے راستہ بنا کر
اہل ایمان کو پار کرا دیتی ہے، وہی لکڑی اژدہا بن کر فرعون کو نگل لیتی ہے تو وہی لکڑی۔ این اسارا اے پسر تنہا مبی کہ اسا بے کف حق نبوت چنی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اے بیٹا یہ جو لاٹھی ہے نا، اس لاٹھی کو تو اکیلا مت سمجھ، دکھائی دینے میں تو اکیلی لاٹھی ہے، لیکن یہ لاٹھی اکیلی نہیں ہے، کیونکہ کوئی لاٹھی بھی ایسی نہیں ہوتی۔ اس اثر والی جو لاٹھی کو تم دیکھ رہے ہو، یہ بغیر خدا کے فیضان کے، اس کے فضل کے ایسی خوبیوں والی نہیں بنتی۔ اس کے پیچھے کوئی ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ لاٹھی اپنے آپ میں کام کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا دریا، اس کی مہربانیاں جو اس لاٹھی کے اوپر ہیں، وہ مہربانیاں کام کرتی ہیں۔ جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں، جو سپردگی والے ہوتے ہیں، ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، ان کا خود کام نہیں کرتا کچھ بھی، وہ پیچھے سے جو فیض ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ موج طوفاں ہم اصابت کوز درد، تن تنا جادو پرستاں راہ بخرد۔ طوفان کی جو موج تھی، نوح علیہ السلام کے طوفان کی جو موج آئی تھی، وہ بھی ایک طریقے کی لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی، جو ایسی چلی کہ بستیاں برباد ہو گئی۔ جو جادو پرست تھے، جن کو اپنے جادو پر بڑا ناز تھا، جو ان کا دبدبہ قائم تھا، سب دبدبہ اس طوفان نے نگل لیا، سب برباد کر دیا۔ وہ بھی ایک قسم کی لاٹھی ہی تھی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے لاٹھی ہے یہ بھی ایک۔ ہم اصحاب باد بر آدائے ہود کے براورد از بقیہ عاد دود۔ ہود علیہ السلام کے دشمنوں کے اوپر بھی جو ہوا چلی تھی، ایسی ہوا چلی کہ قوم عاد جو تھی وہ تباہ و تاراج ہو گئی، دھوئیں اڑ گئے ان کے، پرخچے اڑ گئے ان کے، ایسی ہوا چلی۔ وہ ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک لاٹھی تھی۔ ہم اسائے بود پشا در نبرد کو براورد اس سر نمرود گرد۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا نمرود، کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والے صرف 4 بادشاہ گزرے، اس میں سے 2 حق پر تھے، اس میں سے ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین، اور 2 کافروں میں تھے، اس میں سب سے بڑا بادشاہ نمرود تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ نمرود بادشاہ۔ ساری دنیا پر حکمرانی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابراہیم سے کہا تھا اس نے کہ ابراہیم لاؤ تمہارے خدا کو، تمہاری خدا سے کہو کہ اپنی فوج کے ساتھ آئے، میں اپنی فوج کو جمع کرتا ہوں، دیکھیں گے مقابلہ کرتے ہیں تمہارے فوج کا۔ اب ذرا سوچو آپ، اللہ تعالیٰ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اس کو اپنی فوج پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس کو تباہ و تاراج کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اپنی فوج بھیجتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو بھیجا، مچھر، چھوٹے سے مچھروں کو، پورے مچھروں نے مل کر نمرود کے لشکر کا کام تمام کر دیا، پورے لشکر کا، اتنے مچھر بھیجے اللہ نے، اور آخر میں ایک مچھر نمرود کے ناک کے اندر گھس گیا، گھس کے دماغ میں چلے گیا، اور جا کر اس کا دماغ کھا گیا پورا۔ اور جیسے جیسے وہ مچھر نمرود کا دماغ کھاتا جا رہا تھا، نمرود کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی جاتی تھی، تو نمرود اپنے سپاہیوں سے کہتا تھا میرے سر پہ مارو، تو اس کے سپاہی اس کے سر پہ مارا کرتے تھے، ایک ایک مارے تھوڑا تھوڑا سکون ملتا تھا نمرود کو۔ تو اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی سپاہیوں سے جوتے کھانے والا نمرود آخر میں مچھر سے ہلاک ہوا، اسی سے موت ہوئی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ تو ہماری فوج کی کیا بات کرتا ہے، ہم تو معمولی، جس کو کمزور کہا جاتا ہے ہماری مخلوق میں، مچھر انتہائی کمزور مخلوق، اس سے ہم تجھے ہلاک کریں گے۔ گر اساہائے خدا را بشمرم، زرخ ای فرعونیاں را بردرم۔ اور اس طرح سے اگر میں خدا کی اس طرح کی لاٹھیوں کا شمار کروں تو سارے فرعونیوں کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ ایسے ہزاروں فرعون ٹائپ لوگ گزرے ہیں، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیا، اگر میں سب کہانی بیان کروں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لے گزیں شیریں گیا ہے زہر مند، ترکن تا چند روزے بھی چرند۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں
مزیدار گھاس تو پیدا کی ہے۔ مزیدار گھاس سے مراد آپ لے رہے ہیں دنیا کی چمک دمک۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چمک دمک تو پیدا کی ہے نا، تو اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ان لوگوں کو بھاگنے دو۔ کب تک بھاگیں گے دیکھیں۔ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے دنیا کی چمک دمک کو، تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو جانے دو، دیکھیں کہ کب تک جاتے ہیں، کب تک ہے تمہاری زندگی، دیکھا جائے گا۔ گر نباشت جاہ فرعون و سرے، اس کجا یابت جہنم پرورے۔ اگر فرعون کا یہ رتبہ نہ ہوتا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے یہ جاہ و جلال، یہ منصب، یہ چیزیں اگر نہ دیا ہوتا، یہ سرداری نہ دی ہوتی، تو لوگ اس کے بہکاوے میں کہاں سے آتے؟ اور لوگ اس کے بہکاوے میں نہ آتے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں کس کو ڈالتا؟ جہنم بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اس میں بھی تو کسی کو ڈالنا پڑے گا نا۔ تو یہ جہنم کے کندے ہیں، اسی لیے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ فربہشکن آنگہشکن اے قصاب، زاں کے بے برگن در دوزخ کلاب۔ اے قصاب، اے قصی، تو جانتا ہے نا کہ بکرے کو کاٹنے سے پہلے اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اچھا کھلایا پلایا جاتا ہے، موٹا تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے دشمنوں کو کھلا رہا پلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ذبح کرتے ہیں، پھر ذبح کریں گے اور دوزخ میں ڈالیں گے۔ آخر دوزخ میں بھی تو آخر کچھ کتے ہیں کھانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ غذا کا انتظام ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ان کو ان کے حال پہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ گر نبودے خصموں دشمن در جہاں، پس بے مردے خشم اندر مردماں۔ اب یہ بھی نظام دنیا کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دشمنوں کو پیدا کیا ہے دنیا میں، آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، مخالفتیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی مخالف ہی نہ ہوتا کسی انسان کا تو انسان اپنے غصے کو استعمال میں کہاں سے لاتا؟ اللہ نے انسان کے اندر غصہ بھی تو رکھا ہے نا، تو وہ انسان کا غصہ کب استعمال میں آئے گا؟ جب اس کا دشمن اس کے سامنے آئے گا تبھی وہ غصے کا استعمال ہوگا۔ تو انسانوں میں غصہ ہی مردہ ہو جاتا تھا، کیونکہ انسانوں کے اندر ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان اگر استعمال میں لاتا رہے تو وہ تر و تازہ رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کوالٹی انسان کی اگر انسان اس کو استعمال میں ہی نہ لائے، ایک وقت کے بعد وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان جو اپنے غصے کا کبھی استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، آہستہ آہستہ ان کا غصہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ آپ کی جو کوالٹیز کو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو استعمال کیجئے، ڈیولپ ہوتی جائیں گی۔ لیکن جس کو آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے اس کو دبا دیجئے، ایک وقت کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ تو اللہ نے غصہ دیا ہے انسان کو، تو اب انسان کے غصے کو تر و تازہ توانا رکھنے کے لیے، قابل استعمال رکھنے کے لیے اس کے مخالفین تو چاہیے نا، اسی لیے مخالفتیں ہیں۔ دوزخاں خشمست بے خصم اے فلاں، کہ زیت میرت ز نور مومناں۔ اے سننے والے انسان، دوزخ بھی اللہ کا ایک غصہ ہے، دوزخ بھی اللہ کے ایک غصے کی نشانی ہے۔ اس کو بھی زندہ رکھنا ہے تو اس کے اللہ کے مخالفین تو چاہیے نا۔ اگر دوزخ میں لوگوں کو ڈالا ہی نہ جائے گا تو پھر وہ دوزخ بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اگر صرف ایمان والے ہی رہیں دنیا میں تو ایمان والے تو دوزخ میں جا نہیں سکتے، کیونکہ ایمان کے بارے میں حدیث میں آیا ایمان وہ چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اگر ایمان والوں کو دوزخ میں ڈالیں گے تو دوزخ تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی لیے ایسے سرکش کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، نہ صرف چھوڑ دیتا ہے بلکہ ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کی خیالداری کرتا ہے۔ جیو، مزے کرو، دنیا میں نے تمہارے لیے ہی بنائی ہے، اور کیا چاہیے بولو، ہم دیں گے تمہیں۔ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، کرتے جاؤ، کب تک کریں گے؟ لیکن کبھی نہ کبھی تو گرفت ہوگی، ہم کو بھی تو آخر جہنم کو بھرنا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین کا مرحلہ طے کرنا ہے نا، وہ تو کریں گے کریں گے۔ دوزخاں خشمست و خصم بایدش، تازیت ورنہ رحیمی بخشدش۔ دوزخ بھی اللہ کا ایک غصہ ہے، اس کی علامت ہے، اور اس کو بھی مخالف چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے، دوزخ چلتی رہے، اس کا ایندھن اس کو ملتا رہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی دکھائے گا تو دوزخ تو بجھ جائے گی۔ گر بے ماندے لطف بے قہر و بدے، پس کمال بادشاہی کہ شدے۔
اگر صرف اللہ کی رحیمی ہی ہو، اللہ کی کریمی ہی ہو، مہربانیاں ہی ہو، رحم کرم ہی ہو، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کمال کہاں سے ظاہر ہوگا؟ کمال تو یہی ہے نا، انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں تو انسان کمال والا کہلاتا ہے۔ اب یہ تو مالک ہے، اس کے پاس تو یہ صفتیں ہیں، جلال کی بھی ہے، جمال کی بھی ہے، قہر کی بھی ہے، رحم کی بھی ہے، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دونوں کے ساتھ، قہر بھی ہے، رحم بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا کمال۔ اب ان ساری حقیقتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو شان جلالی ہے، اللہ کی جو شان جمالی ہے، اس کا آپ کو کسی قدر اندازہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھی اپنے آپ میں ضروری ہیں۔ لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ باتیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسی باتوں کا، اور جو اڑاتے ہیں ان کو اڑانے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ اس درس کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر رسول محمد وآلہ وسلم والحمدللہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔